الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ یہ سورہ انعام کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ تو آج کے درس کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ کہ جس طرح پچھلے دروس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو انبیاء اور رسل کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے، ڈینائی کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، تو ان کا کیا حشر ہوا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں گرفتار کیا اور کس طرح ان کا خاتمہ ہوا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس میں اس کے بعد اس کی جو دوسری آیت آتی ہے دیکھیے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ آپ سے پہلے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ہم نے ان کو باسا اور ضراء میں پکڑ لیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ رجوع کریں۔ دوستو اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ حق ہے کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ سچ کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اس زمین پر اتارا جا رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب تم جا رہے ہو زمین پر، میں اپنے نمائندے تمہارے پاس بھیجتا رہا رسولوں کی شکل میں، تو تم میں سے جو لوگ ان کی اتباع کرو گے ان کے لیے نہ غم ہوگا اور نہ رنج ہوگا، اور جو لوگ ان کا انکار کریں گے تو وہ جہنم کا مزہ چکیں گے۔ اور اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں رسول نہ بھیجے ہوں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی لوگوں کا گروہ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے والے نہ بھیجا، ہر قوم میں اللہ نے بھیجا، لیکن ایک بات یہی کہی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم ہمیشہ جب بھی اپنے رسول کو بھیجتے فی کل امت، ہر قوم میں ان کو یہی آرڈر دیا کرتے تھے کہ آپ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ طاغوت کے معنی اور مفہوم پر گزشتہ درس میں تفصیلی روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس کا مختصر مفہوم یہی ہے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ مخلوق جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، ہر وہ چیز اور ہر وہ مخلوق جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ پیر فقیر ہو، چاہے انسان ہو، فرشتے ہوں، جن ہوں، یہ تمام کے تمام اگر اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ اور اللہ نے تمام رسولوں کو یہی پیغام دے کر بھیجا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو یہ بات بتانی ہے کہ تم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور طاغوت سے
اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن ان میں سے کئی لوگوں نے جھٹلا دیا. اس آیت میں جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے. اب یہاں پر ایک چیز محذوف ہے، فَكَذَّبُوهُمْ یعنی ان قوموں نے ان کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا. عذاب دو قسم کا تھا، الباسا والضراء. الباسا کہتے ہیں کہ مالی طور پر نقصان، فاقہ، فقر و فاقہ، تنگ دستی. یہ صورتحال قریش کو بھی ہوئی تھی. اور پھر دوسرا والضراء، جسمانی بیماریاں، جسمانی ہلاکتیں. ان دونوں سے ہم نے ان کو عذاب دیا. اور عذاب دینے کا مقصد کیا تھا؟ عذاب دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا کہ جب کبھی کوئی چیز آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو حقیقت میں وہ ایک سوتے ہوئے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتی ہے. اور یہ ہوتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. بات یاد رکھیے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو ایک مومن کے لیے مقصد تو وہی ہوتا ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہماری طرف رجوع کریں. یتضرعون، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہماری طرف آئیں، وہ شیطان کے راستے کو چھوڑیں، حق کے راستے کو اپنائیں، باطل کے راستے کو چھوڑیں. یہ مقصد ہوتا تھا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اس بات کی تسلی دینی تھی کہ آپ کی قوم کو بھی ہم اسی انداز میں آزما رہے ہیں. اور قریش مکے کے جو مشرکین تھے، اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا. اور پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن افسوس ہے ان پر، اِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ان کو چاہیے تھا کہ جب ان پر یہ مصیبتیں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، وہ اللہ کی طرف انکساری اور عاجزی کے ساتھ لوٹ کر جاتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ کی طرف، دعا کرتے، اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے، توبہ کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جھنجھوڑنا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں میرے دوستو. یہاں قرآن مجید نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ ہوتا ہے نا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، تجربہ ہوتا ہے، دیکھتے بھی ہیں، سنتے ہیں. کئی لوگ کئی ایک مسائل میں، مشکلات میں پھنستے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے یہ کہ جو ہی وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے آتے ہیں، دوبارہ وہی شیطانی کام شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے، ایسے بہت سارے ہیں ایسے. دوبارہ وہ شیطانی کام، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پہلی وجہ یہ کہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دوسری وجہ یہ کہ جو کچھ وہ برے عمل کرتے ہیں نا، ان برے اعمال کو شیطان مزین کر کے بتاتا ہے، خوبصورت کر کے بتاتا ہے. اب یہ دو بیماریاں ہیں میرے دوستوں، بہت بڑی مضر بیماری ہے ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے. اس معاملے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. پہلی چیز کہ دلوں کی بیماری، دلوں کا پتھر ہو جانا. یہ دلوں کا پتھر ہونا میرے دوستو اس وقت ہوتا ہے جب کبھی کوئی قوم اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں بالکل پستی میں گر جاتی ہے، گناہوں پہ گناہ کرتی چلی جاتی ہے، گناہوں پہ گناہ کرتی چلی جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا، تو وہ عذاب بھی ان کو کوئی ہوش میں نہیں لاتا، کوئی مصیبت ان کو ہوش میں نہیں لاتی. اور وہ اپنے انداز میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر یہ چیز ہے اور ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں. اور میں سب سے اہم ترین سبب
جو دل پتھر ہو جاتے ہیں میرے دوستوں، وہ یہ کہ کثرت گناہ سے، گناہوں کی کثرت ہو، برائیوں کی کثرت ہو، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو معمولی سمجھیں اور کثرت سے کرتے چلے جائیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک برائی چھوٹی ہو وہ دوسری برائی کو دعوت دیتا ہے۔ ایک بندہ آج ایک برائی کرتا ہے، دوسرے دن ایک اور برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح اس کی برائیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں وہ سمجھتا ہے وہ بعد میں ایک بڑی برائی کی شکل میں آ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب ایک بندہ ایک برائی کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، نکتت نقطۃ سوداء۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، جب وہ فوری طور پر ریئلائز کرتا ہے کہ مجھ سے یہ برائی ہو گئی ہے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتا ہے، اس کے دل پر جو سیاہ دھبا پڑا تھا وہ صاف ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، سمجھ لے کہ جی کہ چھوٹی سی برائی کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر وہ برائیاں اس کے دل پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے دل کو، سارے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کو سیاہ کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں یہ آیت تلاوت فرمائی، آپ فرمائیں گے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ چھا گیا، گناہوں کی یعنی پلیتی چھا گئی ہے ان کے دلوں پر۔ کس وجہ سے؟ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چھوٹی بڑی برائی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا انشاءاللہ، تو توبہ سے بھی ہم رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگتے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے میرے دوستو، اس کے اوپر بڑی بڑی بھی مصیبتیں آئیں، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے برے اعمال میں اسی طرح باقی رہتا ہے۔ ایک اور وجہ جن کی وجہ سے دل میں سختی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھے، غفلت ہے۔ غفلت میرے دوستو ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، اور غفلت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ اعمال کو اہمیت نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان کو بھی اہمیت نہیں دینا۔ بہت سارے لوگ ہیں مسلمان، نمازوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اہمیت اگر دیتے بھی ہیں تو نمازوں کی ادائیگی جس طرح ہونی چاہیے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نمازوں کے اوقات میں نماز کو پڑھنا، ان کے اوقات میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر اس طرح حرام حلال کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان، جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ جب ایسے لوگ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں میرے دوستو، ان کے دلوں پر غفلت چھا جاتی ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمائی ہے، جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے جہنم کو بھر دیا ہے، کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جنوں اور انسانوں سے۔ کون سے وہ جن ہیں، کون سے وہ انسان ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ انسان ہیں کہ جن کے سینوں میں دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، وہ نہیں سمجھنا چاہتے، حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، نگاہیں تو ہیں، بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں، وہ نگاہیں حق اور باطل کو فرق نہیں کر پاتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں، سنتے بھی ہیں، بہت ساری تقریریں سنتے ہوں گے، بہت سارے خطبات سنتے ہوں گے، لیکن ان کے دل پر اثر نہیں کرتا۔
وہ سنتے نہیں ہیں حقیقت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں. کالانعام یہ مویشیوں کی طرح ہے, جانوروں کی طرح ہے. بل هم اضل, اور ان سے بھی ایک ہاتھ آگے ہیں. پھر آپ اللہ نے فرمایا کہ یہ اولئک هم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری, نیگلیکٹفل ہیں, غفلت میں گزاری ہے, سبق حاصل نہیں کرتے. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ نہ ہو سبق حاصل کرنے کا میرے دوستو, ہم ہمیشہ نقصان میں رہیں گے, دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. ہمیں دوسروں کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے. السعید من وعد بغیرہ, کہ سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر سبق حاصل کرے. ہمیں قرآن مجید میں دوسری قوموں کے حالات پڑھنے چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب میں گرفتار کر لیا, کس طرح برباد ہو گئے. اب یہاں پر وہی بات کہی گئی. اور تیسری چیز جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتی ہے وہ ہے دنیاوی مصروفیات, دنیاوی مشاغل. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ تم دنیا میں پھرو چلو اور رزق تلاش کرو, رزق تلاش کرو. یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. بلکہ سورۃ الجمعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو مسجد میں نہ بیٹھے رہو, باہر جاؤ, رزق تلاش کرو. لیکن رزق تمہاری زندگی کا وہ قوام ہے تمہارے لیے, رزق تلاش کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب صحابہ کو دیکھتے کہ وہ کئی دن سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تو آپ پوچھتے کہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ جاؤ, تمہارے اپنے بیوی بچے ہیں, ان کے حقوق تم پر ہیں, ان کے ساتھ اپنا وقت گزارو. لیکن اسی کے ساتھ اگر کوئی شخص اس دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لے, اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لے اور آخرت کو بھول جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ صرف اسی دنیا کو آباد کرے گا, اسی دنیا کو آباد کرے گا. اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے حلال حرام, دھوکہ, چوری, سب کچھ وہ کرے گا, اس لیے کہ اس کو یہ دنیا آباد کرنی ہے. مشہور تابعی گزرے ہیں ابو حازم رحمہ اللہ, مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ. تو اس وقت کے جو خلیفہ تھے وہ ایک دفعہ آئے مدینہ, تو سارے علماء وغیرہ ملنے کے لیے آئے ان سے, یہ آئے نہیں. تو ان کو انہوں نے بلا بھیجا خلیفہ نے کہ بھئی کیا بات ہے. تو آئے تو کہنے لگے کہ آپ آئے نہیں. کہنے لگے کہ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں, نہ آپ کو مجھ سے کام ہے کوئی, نہ مجھے آپ سے کام ہے, تو پھر میں کیا کروں میں آگے. تو میں اسی لیے گھر پہ بیٹھا رہا. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے دیکھ رہا ماشاء اللہ, اولیاء اللہ, یہ اللہ کے ولی ہوتے تھے. وقت کا خلیفہ ان کو یاد رکھتا تھا اور جو خاص طور پہ بلا بھیجا, لیکن پھر بھی انہیں جواب یہ دیا, یہ نہیں کہا کہ سوری میں آ نہیں سکا یا کچھ نہیں. کہا کہ جی کہ بھئی آپ مجھے نہیں جانتے, میں آپ کو نہیں جانتا, آپ سے مجھے کوئی کام نہیں ہے, مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے, تو پھر کیوں آؤں میں. پھر اس نے کئی سوالات کیے تھے اس وقت. ان میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا خلیفہ نے ان سے, آپ مجھے بتائیے, بڑے زاہد تھے وہ, بڑے زاہد, کہ لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں, موت سے کیوں گھبراتے ہیں. انہیں بڑا حکیمانہ جواب دیا تھا. کہنے لگے کہ اس لیے کہ لِأَنَّكُمْ خَرَّبْتُمُ الْآخِرَةَ وَعَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا. اس لیے موت سے گھبراتے ہیں کہ تم نے اس دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور اپنی آخرت کو ویران کیا ہوا ہے, آنے والی دنیا کو ویران کیا ہوا ہے, اور اس دنیا کو تم نے آباد کیا ہوا ہے, اس لیے تم اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتے, کسی بھی شکل میں جانا نہیں چاہتے, موت کا ذکر سننا نہیں چاہتے. اسی وجہ سے موت تم پسند نہیں کرتے اس کو. تو یہ دنیا کی جو مشغولیت جو ہمارے سروں پہ چھا گئی ہے نا, دن رات مسلسل لگے ہوئے, آپ دیکھ لیں کہ اکثریت لوگوں کی جب تک جاگتے رہتے ہیں نا, بیدار رہتے ہیں, شاید نیند میں بھی وہی سوچتے ہوں گے دنیا ہی کے معاملے میں. اچھا ٹھیک ہے, آج میں نے کیا کمانا ہے, کس کو دینا ہے, کس کو لینا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, یہ ساری کی ساری چیز, سارے
ہمارے اپنے دن اور رات دنیا ہی کے گرد گھومتے ہیں. کبھی بیٹھ کے ہم نے نہیں سوچا کہ جی کہ میں نے آخرت میں کیا جواب دینا ہے، قبر میں جو ہونے والے سوالات ہیں ان کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. وہ جو 3 سوالات ہیں اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. میں نے اپنے بچوں کو کہاں تک دیندار بنایا ہے، اپنے بچوں کو دین میرے بچوں تک میں نے کتنا منتقل کیا. یہ کبھی ہم سنجیدگی سے نہیں سوچتے نا. سنجیدگی سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، آتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچتے کہ دین کے ساتھ میرا تعلق کیا ہونا چاہیے. تو بہرحال ایک تو یہ بھی ہے کہ دنیا ہمارے سروں پر چھائی ہوئی ہے. پھر دوسرا اسی طرح دیکھیے کہ ہم دنیا کے علاوہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے اس کام سے دور رکھیں جس کے ذریعے ہم موت کو یاد کرنے لگتے ہیں، موت کو یاد کرنے لگتے ہیں. تو بہرحال میرے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کو سخت کر لیتی ہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تسبیحوں پر پڑھ رہے نہیں. ایک انجینئر ہو، ایک ڈاکٹر ہو، ایک کمپیوٹر ہو، ایک سائنٹسٹ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر تو وہ آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ہر صورت میں کر سکتے ہیں. آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، زبان پر جاری رہے. لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ بات، لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کام میں بھی آپ مشغول ہوں آپ کی زبان ذکر سے تر رہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہے. حسن فرماتے ہیں کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ شخص ہے اور ایک مردہ شخص ہے. جو زندہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، جو مردہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا. ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، ہمیں وہ تمام دعائیں یاد رہنی چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. اور سوء اتفاق سے ہم نے ان دعاؤں کو صرف بچوں کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں مسجد میں، تو وہ بچے ہی دعائیں سیکھتے ہیں. بڑوں سے پوچھ لیجیے آپ، بہت کم ایسے ہوں گے جو یاد رکھے ہوئے ہیں. ہر موقع پر دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا، چھینکنے پر دعا. یہ تمام کی تمام دعائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے لیے سکھائی ہیں نا. اور یہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا. ان دعاؤں کو یاد کیجیے آپ، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے میرے دوست. قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں کم از کم آپ 3-4 صفحات نہ پڑھیں ہو قرآن مجید. کوشش کریں کہ جی کہ آدھا پارہ پڑھ لیا کریں. آدھا پارہ آپ آسانی سے 15 سے 20 منٹ میں پڑھ لے سکتے ہیں. 15 سے 20 منٹ کیا، ہم 1 گھنٹہ فون پہ گزار دیتے ہیں. اور کوشش کریں کہ صبح پڑھا کریں، صبح پڑھا کریں. صبح کا موقع بہت اچھا ہوتا ہے جب آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں نا قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، اس دن میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. یہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے نا کہ اگر 5 صفحات بھی پڑھ لیں نا، آسانی سے 3 مہینوں میں آپ پورا قرآن مکمل کر سکتے ہیں. اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طرح قبرستان کی زیارت، یہ دلوں کو نرم کرنے والی بات میں کہہ رہا ہوں. قبرستان کی زیارت اس نیت سے کہ مجھے اپنی منزل بھی یاد رہنی چاہیے کہ مجھے کہاں آنا ہے. اس نیت سے، اس ارادے سے ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ میں نے بھی یہاں پر آنا ہے. اور قبرستان کی زیارت کا مقصد بھی یہی ہو. میرے قبرستان کی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنت ہے آپ کی، مسنون ہے، ہمیں قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے. لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں
اپنے جو اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبروں کی، اس قبروں پہ پھول چڑھانے کے لیے، ان پر پانی دینے کے لیے، ان پر گھاس وغیرہ ڈالنے کے لیے عبرت نہیں حاصل کرتے، بالکل نہیں۔ اسی لیے کئی ایک آپ دیکھ لیں، جب کبھی ہمیں جانا ہوتا ہے تدفین کے لیے لوگوں کی، تو دوسرے لوگ ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے چہروں سے، ان کے انداز سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اپنے بارے میں بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جی کہ آج میں زمین پہ کھڑا ہوا ہوں، کل ہو سکتا ہے زمین کے نیچے کھڑا ہوں۔ یہ عبرت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس سے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ ابتدا میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی ان لوگوں کے دلوں میں ایمان پوری طرح مضبوط نہیں ہوا تھا، شرک وغیرہ پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، تقریباً ہو گیا تھا لیکن وہ ایمان میں وہ مضبوطی نہیں تھی۔ اور جو شرک پھیلتا ہے سب سے زیادہ اس کا بڑا سبب قبر پرستی ہے، قبر پرستی ہی سے شرک پھیلتا ہے سب سے زیادہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذریعے کو بند کیا تھا، سد الذرائع کے تحت شروع۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ ان کے ایمان پختہ ہو گئے اور پکے ہو گئے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب ان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنها يرقي القلوب، کیونکہ قبر کی زیارت یہ دلوں کو نرم کرتی ہے، قبر کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے۔ وتدمع العین، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس مقصد سے، اس نیت سے ہمیں جانا چاہیے قبروں کی زیارت کے لیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہیں دوستوں، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو مختصر سے بتا دوں گا میں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ دوسری چیز جو لوگ اللہ کے یعنی پیغام کو نہ صرف نہ سنتے ہیں بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکاوا دے رکھا ہے۔ بہکاوا کیا دے رکھا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے میرے دوستو، اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ جو لوگ سبحان اللہ بالکل اللہ تعالیٰ سے دور ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، نیکی سے دور ہیں، اب اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا ایسے نہیں تو پھر تو وہ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو برائیاں وغیرہ کر رہے ہیں نا، ان برائیوں کے بارے میں دلاسا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ برائی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے ان لوگوں کو جو محسنین ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے جو محسنین۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جو بدعات میں، شرکیہ کاموں میں شریک ہیں، ان کو وہ یہ باور کرواتا ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول بہت محبت کرتے ہیں، اور اس طرح تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ نماز اور روزے کی طرف ابھی راغب ہوئے ہیں نا، یہ آج کل ہو رہا ہے بہت زیادہ، دیکھیں نا آپ لوگ خاص طور پہ نوجوان نماز روزے کی طرف راغب ہوئے ہیں اور عبادات کی طرف راغب ہوئے ہیں، ان میں ایک چیز وہ پیدا کرتا ہے، وہ ہے وسوسہ۔ وسوسہ یہ اس قدر عجیب سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، کہ ایک نوجوان وہ اب اس انداز میں اس کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تم جتنا زیادہ اچھی طرح پرفیکٹ وضو کرو گے، جتنا وقت لگاؤ گے اتنا ہی تمہیں ثواب ملے گا۔ اب وہ یہ کرتا ہے کہ 5 منٹ کی جگہ وہاں پر 10 منٹ لگاتا ہے، اور 10 منٹ سے ہوتے ہوتے وہ آدھا گھنٹہ بن جاتا ہے۔ اور کئی ایسے نوجوان ہیں جو ان کو یہی رہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ صحیح دھویا کہ نہیں دھویا، اپنا پاؤں صحیح دھویا کہ نہیں دھویا، آدھا گھنٹہ وہ لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز سے بھی جاتے رہتے ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے میرے دوستو، اس وسوسے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو شیطان جو ہے نا ہمیں، اور جو لاسٹ چیز میں بتا رہا ہوں، اگر ہمارے اندر کبھی توبہ کرنے یا نیک عمل کی طرف جانے کی بھی رغبت پیدا ہونا، تو اگر ہمارے ذہن میں یہ آئے نہیں ابھی تو میں نوجوان ہوں،
انشاءاللہ تعالیٰ جب فرصت ہوگی، ابھی مشغول ہوں میں نے، اپنی نئی کمپنی شروع کی ہے، اپنا نیا بزنس شروع کیا ہوا ہے، تو ذرا تھوڑا سا سیٹل ہو جاؤں، تو اس کے بعد انشاءاللہ نمازیں بھی شروع کر دوں گا، روزے بھی شروع کر دوں گا. یا یہ کہیے کہ ابھی آپ پر حج فرض ہے، حج کو جانا ہے، نہیں میں نے تو ابھی تو شروع کیا ہے اپنا بزنس، انشاءاللہ تعالیٰ جب سیٹل ہو جاؤں گا، جب حج پہ جاؤں گا. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شیطان کی طرف سے آتی ہیں میرے دوست. تو اس کی وجہ سے ایک بندہ وہ دین کی طرف مائل نہیں ہوتا. اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. چلو آج کے لیے سب زندہ ہی رکھیں انشاءاللہ. مجھے کچھ موقع جانا ہے مجھے انشاءاللہ.